أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم۔ سورہ فلق، سب سے پہلے اس کے الفاظ دیکھ لیجئے۔ قل، قال یقول قولا سے صیغہ واحد حاضر فعل امر ہے۔ یہ تقولو سے ہے، علامت مضارع کو ہٹایا اور پھر بعد میں دیکھا تو ساکن نہیں ہے، اس لیے حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، قولو ہو گیا۔ اور چونکہ مضارع کا امر کا آخر ساکن ہو جاتا ہے تو قول ہو گیا، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر گیا۔ قل، قال یقول قولا سے کہنا۔ اعوذ، عاذ یعوذ، عاذ بہ من کذا، عاذ یعوذ عوذا و عیاذا کے معنی پناہ لینا، پناہ مانگنا۔ قل اعوذ برب الفلق، رب کے معنی پروردگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور کبھی اس کی جمع بھی آتی ہے تو وہ دوسرے معنی میں ہوتا ہے، ارباب کے معنی والا۔ الفلق، فلق کے معنی یہاں پہ صبح کے ہیں، اور فلقن، فلق یفلق فلقن، فلق الشیء یفلق فلقن کے معنی پھاڑنے کے آتے ہیں۔ اور صبح کو فلق اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح نمودار ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو فلق کہتے ہیں۔ شرن کے معنی برائی، فساد، اس کی جمع شرور ہے۔ غاسقن، اندھیری رات۔ اظلمہ کے معنی غسقہ بمعنی اظلمہ، تاریک ہونا۔ غسق یغسق، غسق یغسق غسقاً، رات کا تاریک ہونا۔ اور غاسق سے مراد اندھیری رات، اور اس کے دیگر معنی بھی یہاں پہ آئے ہیں کہ اس سے مراد اندھیری رات کے بجائے چاند ہے جب وہ اس گرہن ہو، یا اور دیگر معنی بھی ہیں۔ اور وقب، وقب یقب وقباً کے معنی آنا، متوجہ ہونا۔ نفاثات، النفاثات، نفاستن کی جمع صیغہ مبالغہ ہے، اور نفاثات کے معنی ہوئے پھونک مارنے والی عورتیں یا پھونک مارنے والی جانیں۔ نفث ینفث اور نفث ینفث، نصرہ و ضربہ سے آتا ہے، پھونک مارنا، دم کرنا۔ عقد، عقدتن کی جمع، اس کے معنی گرہ، گانٹھ۔ حاسد، حسد یحسد سے اس میں فاعل ہے، حسد یحسد حسدا، حسد کرنا۔ اس کے حسد کہتے ہیں دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے اور خود اس کو ملے یا نہ ملے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، بس دوسرے سے زائل ہو جائے، اس کو حسد کرنا کہتے ہیں۔ یہ الفاظ ہوئے۔ اس کے بعد ترجمہ دیکھیے، پھر ترکیب۔
ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ ترجمہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم کے آسان ترجمے سے ماخوذ ہیں۔ ترکیب دیکھ لیجیے۔ قل، یہ فعل امر ہے، انتا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر قول ہے، جملہ انشائیہ ابتدائیہ ہے یہ۔ اس کے بعد اعوذ فعل بفاعل، با حرف جار، رب الفلق مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو کر اعوذ سے متعلق۔ من، یہ چاروں جگہوں پر من جو آئندہ آیا ہے وہ اعوذ سے متعلق ہے۔ شر مضاف ہے، ما موصولہ، اور خلقہ فعل بفاعل صلہ ہے، اور خلقہ میں ضمیر جو ہے مفعول کی وہ پوشیدہ خلقہ ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ مفعول کی ضمیر جو اسم موصول کی طرف لوٹنے والی ہو اس کو حذف کر سکتے ہیں، فاعل کی ضمیر حذف نہیں ہوتی۔ پھر یہ صلہ موصول صلہ مل کر مضافلے ہو جائیں گے۔ اسی طرح آگے من اعوذ سے متعلق شر مضاف غاسقن، یہ ہے مضافلے۔ اذا وقب، اذا ظرفیہ ہے، اور وقب فعل بفاعل جملہ ہو کر مضافلے کی جگہ میں۔ اذا ظرفیہ مضاف، اس میں شرط کے معنی یہاں نہیں ہے، اور وقب یہ فعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ مضافلے کی جگہ میں، مضاف مضافلے مل کر یہ ظرف ہے شرن کا، اور غاسقین کا بھی ظرف ہو سکتا ہے۔ اعراب القرآن کے اعتبار سے یہ شر کا ظرف ہے۔ پھر شر اپنے مضافلے اور ظرف سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر اعوذ سے متعلق۔ بالکل اسی طرح یہ ہے ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر النفاثات فی العقد، یہ فی العقد النفاثات سے متعلق ہے، مضافلے پھر ہو جائے گا، پھر مضافلے مل کر مجرور۔ ومن شر حاسد اذا حسد، یہ ومن شر غاسق اذا وقب کی طرح ہے، شر مضاف حاسد مضافلہ اذا حسد، یہ بھی حسد جملہ ہو کر مضافلے کی جگہ میں، اور پھر یہ ظرف ہو جائے گا، ظرف متعلق شر سے ہو جائے گا، اور حاسدین سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، حاسدین کا بھی ظرف ہو سکتا ہے۔ پھر یہ مضاف مضافلے مل کر مجرور ہو کر اعوذ سے متعلق۔ یہ ہو گئی اس کی ترکیب۔ تو لغت، ترجمہ اور ترکیب ہو گئی۔ اب جیسا کہ سورہ ناس میں یہ بتایا گیا تھا، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں، دونوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید ابن عاصم
اور اس کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لے کے آئے۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ آیت پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، آپ اس جگہ گئے تھے، وہاں پہ کئی چیزیں نکلی تھیں جن کو استعمال کیا گیا تھا جادو کرنے میں۔ انہی میں ایک تانت کا ٹکڑا تھا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور وہ گرہیں کھلتی جاتی تھیں، یہاں تک کہ 11 گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے۔ تو یہ دونوں صورتیں اس میں مفید ہیں کہ اگر کسی پر کوئی جادو وغیرہ کر دیا جائے تو ان کو پڑھا جائے، ان کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت ان کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم اطہر پر اس کو پھیرتے تھے۔ تو ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اور یہ دونوں صورتیں، ان میں سے جو پہلی ہے سورہ فلق، اس میں آفات دنیاویہ سے پناہ مانگی گئی، اور دوسری سورہ ناس جو ہے اس میں آفات دینیہ سے پناہ مانگی گئی۔ آفات دنیاویہ تو یہی جو ظاہر ہے کہ صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، جب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان نفوس، ان جانوں کے شر سے جو گروہوں پر پھونکتی ہیں۔ یہاں نفاسات کا موصوف النفوس بھی ہو سکتا ہے اور النساء بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عورتیں زیادہ جادو کرتی ہیں اس لیے النفاسات آیا، اور النفوس بھی ہو سکتا ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی آفتوں سے پناہ مانگی گئی۔ اور دوسری جو ہے سورہ ناس، اس میں اخروی آفت سے، اور وہ یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنا، وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے انسان سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے، اس لیے وہ آفت اخروی آفت ہوئی۔ اب ان دونوں صورتوں میں یہ بتایا گیا، ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جادو وغیرہ کا اثر ہو سکتا ہے کسی پر بھی۔ جس طرح سے آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، ایسے ہی جادو میں بھی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنا اثر کر سکتا ہے، لیکن اس میں سکھایا گیا ہے کہ توکل اللہ ہی کی ذات پر کرنا ہے، دنیا پر نہیں اور دنیاوی چیزوں پر نہیں، بلکہ توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ تو یہ سورہ فلق ہوئی، انشاءاللہ اگلی صورت بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔